قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا۔ اگر ان ساری صفات کو اکٹھا کیا جائے تو مومن کے بارے قرآن یہ فرماتا ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ کھڑا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہو، کسی بھی حال میں ہو، وہ ذکر اور فکر سے خالی نہیں ہوتا، کسی بھی حال میں ہو ذکر و فکر سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ جس طرح ایک ہمارے ہاں مشہور ہے، ہاتھ کار والے دل یار والے، تو وہ جس بھی کام میں مگن ہوتا ہے وہ اس کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں ایسا ایک سبق دیا کہ ہم اپنا کام تو کر ہی رہے ہیں، اور ہم اپنا کام کرتے ہوئے اگر اللہ کو یاد کر لیں تو ہمارے اپنے کاموں پر بھی ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ مثلا ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ ہم لباس پہنیں تو اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، جوتا پہنیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی ہر لمحہ۔ جو حدیث ہے آج کی، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اذا اراد ان یخرج الی سفر، جب کبھی آپ سفر پر تشریف لے جاتے، سفر پر نکلنے لگتے تو آپ یہ دعا اللہ کے حضور عرض کرتے۔ دعا کے الفاظ دیکھیے گا، کمال ہے کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من الضبن فی السفر والکابۃ فی المنقلب۔ یہ دعا کے الفاظ ہیں۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو میرا سفر کا ساتھی ہے، انت الصاحب فی السفر، تو میرے سفر کا ساتھی ہے، والخلیفۃ فی الاہل، میرے گھر والوں کا نگران ہے، میرے گھر والوں کا، چونکہ میں جا رہا ہوں اور گھر کس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں؟ تیرے سپرد کر کے، میرا سفر کا ساتھی، میرے گھر والوں کا نگران۔ پھر آگے اللہم انی اعوذ بک من الدبنۃ فی السفر، اے اللہ سفر کی تنگی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ بندہ جب سفر پر جاتا ہے تو 100 معاملات اسے پیش آ سکتے اور بعض اوقات آتے بھی ہیں، تو دعا کیا مانگی؟ اے اللہ میں سفر کی تنگی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، والکابۃ فی المنقلب، واپسی میں بھی آتے ہوئے کوئی پریشانی نہ آئے، میں اس کے لیے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں خیر سے آئے خیر سے جائے، تو یہ جو دعائیں ہمارے بڑے کہتے ہیں نا ہمیں اللہ کی پناہ میں، اللہ کے سپرد، تو یہ دعائیں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دعائیں ہیں جو آپ نے مانگی ہیں، انہی دعاؤں کا ایک حصہ ہے، تو یہ معمولی نہیں ہے۔ اگر ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں تو یہ معمولی نہیں ہے، ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہی الفاظ تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے دعا میں مانگے تھے۔ اے اللہ تو میرے سفر کا ساتھی، میرے گھر والوں کا نگران، اے اللہ میں تجھ سے سفر کی روانگی میں، سفر میں جو تکالیف آئیں گی ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جو واپسی کے وقت پریشانیاں آنے والی ہیں ان سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ تو دعا ہو گئی۔ اگلا، اللہم اطوِلْنَا الارض، اے اللہ میرے لیے زمین کو سمیٹ دے، میرے لیے زمین کو سمیٹ دے، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، میرے لیے سفر آسان کر دے، میرے لیے سفر۔ اب دیکھیے ایک آدمی جب گھر سے نکل رہا ہے، وہ گھر سے نکلتے وقت اپنے خالق سے رجوع کرتے ہوئے عرض کرتا ہے، اے باری تعالیٰ تو میرے سفر کا ساتھی ہے، میرے گھر والوں کا نگران ہے، مجھے سفر کی تنگی سے، پریشانی سے بچا، مجھے واپسی بھی صحیح لے کر آ، میرے لیے زمین کو سمیٹ دے اور میرے لیے سفر آسان فرما۔
اب اس کی توجہ مالک کی طرف چلی گئی، وہ اپنے گھر سے روانہ ہو گئے۔ اسی طرح جب واپس آئے، وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ، جب آپ واپس تشریف لاتے تو آپ کہتے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کیا ہم توبہ کرتے ہوئے، آئبون ہم آ رہے ہیں، تائبون توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے، ہم اس حال میں لوٹ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے گھر والوں میں داخل ہو جاتے، اپنے گھر والوں میں داخل ہو جاتے تو کہتے توبن توبن لربنا اوبن لا یغادر علینا حوبا، ہم توبہ کرتے ہوئے اے باری تعالیٰ واپس آ رہے ہیں، اے باری تعالیٰ ہم پہ ایسا کرم فرما کہ ہم پر گناہ کا کوئی نشان نہ چھوڑ، ہم پر گناہ کا کوئی ذرہ نہ رہنے دیں، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ ہمارے ہاں ایک اور دعا ہے، فرمایا جب گھر سے نکلے تو کیا الفاظ کہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کا جو نتیجہ ہے، اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب وہ نکلتا ہے نا تو شیطان پھر اسے کہتے ہیں، شیاطین اسے کہتے ہیں، جس نے اللہ کا نام لے لیا، اللہ پر توکل کر لیا، وہ ہر فتنے سے بچا لیا گیا، اس کا ہر کام برکت والا ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو ہمارے کھانے میں شیطان شریک، تو ہمیں سفر پر کرتے ہوئے، سفر پر نکلتے ہوئے، اپنے گھر سے جاتے ہوئے بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اگرچہ ہمیں یہ الفاظ نہیں یاد ہوتے، ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم ہر لمحے کی دعاؤں کو یاد کریں، ہماری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، بچوں کو یاد کروا دی جائیں تو کبھی ہاں اچھی بات ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ان دعاؤں کا مفہوم یاد کر لیں، کہ گھر سے نکلتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کریں، اے اللہ تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، میرے لیے زمین سمیٹ دے، مجھے جانے کی اور آنے کی تنگی سے بچا لے۔ اور جب واپس آئیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو مجھے واپس عفو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ واپس لے آیا۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ اور ہر لحظہ اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی ذکر و فکر پر زندگی عطا فرمائے، اسی ذکر پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔